758 ہے صحیح بخاری کی. فقیل لہو تبیعوا صدقۃ ابی طلحہ، لوگوں نے پوچھا کہ اے حسان کہ آپ ابو طلحہ کا دیا ہوا جو تحفہ تھا، جو مال تھا، اس کو آپ بیچ رہے ہیں؟ فقال الا ابیع صاعا من تمر بصاع من دراہم، میں کھجور کا 1 صاع کیوں نہ بیچوں 1 صاع درہم کے بدلے، سونے چاندی کے بدلے. کہ ان کو ضرورت تھی. اس سے اصل ہے محدثین نے بہت سارے مسائل نکالے کہ ہدیہ تحفہ اگر کوئی دے دے تو اس کا مالک ہو جاتا ہے، چاہے تو بیچے چاہے تو خود کھائے خرچ کرے. ایسے مسائل نکالنے کے لیے ہوتے ہیں تو محدثین رحمہ اللہ ایسے الفاظ کو لے کر آتے ہیں. تو کہا کہ میں کیوں نہ بیچوں جبکہ میرا ہی مال ہے، اور اس سے 1 صاع کھجور کے بدلے اگر 1 صاع میرے کو درہم ملتے ہیں، سونا چاندی 1 صاع کہتے ہیں سیر کو، 1 سیر بھر کر اگر کھجور اور 1 سیر بھر کر سونا چاندی ہو تو کتنا بڑا فرق آتا، تو میں کیوں نہ بیچوں. وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بنی حدیلہ، اور یہ کیا تھا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جو باغ تھا وہ بنی حدیلہ کے پاس ایک جگہ ہے بنی، وہاں پہ ایک ان کا باغ تھا. الذی بناہ معاویہ، معاویہ نے بعد میں وہاں پر کیا کیا ایک قلعہ تعمیر کیا حفاظت کے طور پر، کیونکہ وہ مسجد کے نزدیک تھا، بہت سارے اس میں سیکورٹی ایشوز سالو ہو جاتے تھے، اس لیے معاویہ اعظم کو وہ چیز انہوں نے بیچ دی. بہرحال یہ حدیث صحیح بخاری اور مسند اپنا سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ، ان 3 کے مطابق اس حدیث کو میں نے مکمل طور پر آپ کے آگے رکھا. یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے مطابق اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک پسندیدہ چیز لا کر خرچ کیا، کیونکہ یہ انہیں بہت زیادہ پسند تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا سب سے ٹاپ موسٹ کا اور سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ایک ہی باغ تھا، یہ معنی اس سے نہیں نکلتا ہے. ان کے پاس بہت ساری پسندیدہ چیزیں تھیں، اس میں سے یہ بھی ایک پسندیدہ چیز تھی، چاہا کہ اس پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کروں، انہوں نے خرچ کیا. یہ جس طرح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا، اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کیا کہ جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں. جیسا کہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2737 2737، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان عمر ابن خطاب اصاب ارضا بخیبر، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی زمین ملی. خیبر جب فتح ہوا، یہودیوں کا علاقہ تھا، فتح ہوا تو وہاں کی ایک زمین ملی، بہت ہی زبردست زمین تھی. فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. یستأمرہ فیہا، پوچھا اللہ کے رسول مجھے اس تعلق سے کوئی حکم دیجیے، زمین میری ہے، بہت اچھی زمین ہے. فقال یا رسول اللہ انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندی منہ. اللہ کے رسول مجھے خیبر میں یہ زمین ملی ہے اور میں نے سمجھتا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی اچھی زمین مجھے ملی ہو جو مجھے پسند آئی ہو. اتنی زبردست زمین ہے جو کبھی اس سے پہلے مجھے پسند نہیں آئی، اتنی زبردست زمین ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے. فما تأمر به، اللہ کے رسول آپ مجھے اس میں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دینے میں بھی ہے نا سمجھداری چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے تو دے رہے ہیں مگر کتنی سمجھداری کی بات کر رہے ہیں. آج اللہ معاف کرے مسائل بیان کروں گا تو بہت باتیں نکلیں گی. آج اگر کوئی کسی سے رائے مانگنے کو جا رہا ہے، کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ، کوئی مجاور گری کا دھندا یا کوئی مدرسہ کہے کہ صاحب اتنے پیسے ہیں لا کے دے دوں، اتنی زمین ہے دے دوں، تو آگے پیچھے سوچنے کے بجائے بولتے لا لے تو بعد میں کیسا کماتا کما لے، ہماری طرف تو آ جائے گا. یہ رائے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دیکھیے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی آ کر پوچھا کیا رائے دیا، مالے غنیمت میں اس کو جمع کر، تو کہا نہیں، کہا ہم نے قبول کیا تمہاری طرف لوٹا دے.
فائدہ کس کا ہوا؟ اللہ نے تو ثواب تو دے ہی دیا ابو طلحہ کو، ساتھ ہی ساتھ ان کے قریبی رشتہ داروں کا بھی فائدہ ہو گیا۔ رائے دینے میں بھی سمجھداری چاہیے۔ یہاں دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کیا رائے دے رہے ہیں، کہتے ہیں ان شئت حبست اصلها تصدقت بها، اے عمر اگر تم چاہو تو، کیا الفاظ ہے، اگر تم چاہو تو اصل زمین پر تمہارا قبضہ رکھو اور اس سے جو فصلیں آئے اس کا جو پھل جو نکلے وہ اللہ کے نام صدقہ کرو۔ کس کا فائدہ ہے؟ کیا انٹلیکچوئل ڈیسیزن ہے، کتنا سمجھداری کی رائے ہے یہ۔ زمین پر خود کا قبضہ رکھو اور اس سے جو فصلیں نکلیں گی، اس سے جو مال و دولت کیا کہتے ہیں فروٹس جو نکلیں گے وہ کیا کرو، غلہ وغیرہ، وہ اللہ کا نام صدقہ ہو۔ پورا اگر زمین دے دیں گے، اگر اس کی صحیح طور پر دیکھ بھال نہ ہو تو تمہارا صدقہ کرنا بیکار ہو جائے گا۔ اس کے بجائے تم تمہارے قبضے میں رکھو اور اس کو اگر برابر چلاتے رہو تو ایک سسٹم بن جائے گا۔ کسی بھی کام کے لیے سسٹم لگتا ہے، تو سسٹم اگر ڈیولپ ہو جائے تو زیادہ دن تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر سسٹم ڈیولپ نہ ہو اور اچھی سے اچھی چیز بھی اگر خیرات کر دی جائے تب بھی وہ کام نہیں آتی۔ کئیوں مثالیں اس کی دی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 2-3 ایکڑ زمین ہے، اب 2-3 ایکڑ زمین وہ کسی کو دینا چاہ رہا ہے، کسی بڑے ٹرسٹ کو دینا چاہ رہا ہے، کسی بڑی چیریٹیبل ٹرسٹ سوسائٹی کو دینا چاہ رہا ہے۔ جب تک اس کے پاس تھی اس میں سے کچھ اناج غلہ وغیرہ اگاتا، خود بھی کھاتا، غریبوں کو بھی کھلاتا۔ ایک سسٹم تھا جو بہتر تھا اور چل رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک چیریٹیبل ٹرسٹ کو سوسائٹی کو دے دیا، انہوں نے رکھا اور اس کو سالوں سال پڑے رہنے دے دیا۔ کہا ہمارا ہی مال آ گیا، ہمارے پاس آ گیا، اب کہاں جائے گا؟ یہ کیا، یہ ویسٹ ہو جا رہا ہے۔ آپ سلم کی رائے دیکھیے، زمین کو اپنے قبضے میں رکھو، اگر تم چاہو تو دے بھی سکتے ہو، مگر اگر تم چاہو تو اپنے قبضے میں رکھو اور اس سے جو غلہ اناج اور جو فصلیں نکلیں گی وہ اللہ کے نام صدقہ و خیرات کرو۔ دیکھیے اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، قال راوی حدیث نے کہا فتصدق بها عمر رضی اللہ عنہ نے صدقہ کیا۔ انہ لا یباع، کیا شرائط رکھی اس میں، صدقہ کرنے میں شرائط کر سکتے ہیں۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ بیوقوفانہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت مسائل نکال سکتے ہیں، اگر مسلمان کو صحیح نصیحت کرنا ہو تو بہت مسائل نکلیں گے۔ آج لوگ کیوں خرچ کرتے ہیں انہیں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ چلتے چلتے 1000 روپے دے دیے، 2000 روپے دے دیے، ارے آ گئے تھے مانگ رہے تھے میں نے دے دیا۔ سوچ سمجھ کر دو، یقین اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے، اور ایسا کام کرو جس سے کچھ فائدہ بھی تو ہو اس امت کا، تمہارا پیسہ بھی تو صحیح جگہ لگے، کچھ ڈیولپمنٹ ہو، اس میں کچھ ترقی ملے اس امت کو، اس امت کے افراد کو۔ اللہ معاف کرے، آپ کو میں کئیوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں۔ لوگ آتے ہیں کسی مدرسے کے نام پر، لاکھوں روپے لے کر چلے جاتے ہیں مالدار مسلمانوں کے، پیسہ کہاں اور کیوں جاتا ہے کسی کو پتا نہیں۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوقوفانہ خرچ کرو، ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک فائدہ ہو، اس سے فائدہ ہو اس سے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ صدقہ کر رہے ہیں، مگر کن شرائط کے ساتھ کر رہے ہیں؟ صدقہ بھی کر رہے ہیں تو شرائط کے ساتھ، پوری عقل مندی کے ساتھ۔ کس طرح صدقہ کیا؟ انہ لا یباع، پہلی کنڈیشن، صدقہ کیا مگر کیسے؟ اس کو بیچا نہیں جائے گا، بیچنا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ولا یوہب، اور نہ ہی ہبا کیا جائے گا، حالانکہ زمین میری ہے، میں بھی کسی کو یہ تحفے میں نہیں دوں گا، سخت ضرورت پڑنے کے باوجود بھی میں بھی نہیں بیچوں گا، کوئی اور بھی نہیں بیچیں گا اس کو۔ ولا یورث، اور نہ ہی یہ وراثت میں دیا جائے گا، میں مرا تو میرا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا میرے باپ کی جائیداد ہے میں لوں گا، نہیں، وراثت میں بھی نہیں جائے گا۔ وتصدق بها فی الفقراء، اس سے کھلایا پلایا جائے گا، صدقہ دیا جائے گا فقیروں کو۔ وفی القربى، قریبی رشتہ داروں کو۔ وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کے آزاد کرنے میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ضرورت مند
اللہ کے راہ میں جو بھی ضرورت ہوگی اس کو پورا کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. وابن السبیل مسافروں پر اس کے اندر سے جو بھی فائدہ ہوگا ان پر بھی خرچ کیا جائے گا. والضیف اور مہمانوں پر، جو بھی مہمان آئے گا اس زمین سے جو کچھ آئے گا اس کو بھی اس میں سے فائدہ دیا جائے گا. لا جناح علی من ولیہا ان یأکل منہا بالمعروف، جو اس زمین کی دیکھ بھال کرے گا، اس کو لے کر چلے گا، اس کو مینٹین کرے گا، مینٹیننس کرنے کے لیے اس کو جو کچھ خرچ ہوگا اس میں سے معروف اور بہتر طریقے سے وہ خود بھی کھا سکتا ہے، اس میں سے لے سکتا ہے جو اس کا متولی ہو. من ولیہا مطلب جو اس کا متولی ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، جو متولی نہیں ہے وہ ابھی اس میں سے کھا سکتا ہے. یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2737، جس سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے راہ میں خرچ کی. خرچ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی زبردست انٹلیکچوئل ڈیسیزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی زبردست انداز میں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا. اور ایسی حدیث سنن نسائی کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 3604، الفاظ وہ ویسے ہی ہے. آئیے اس حدیث کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جاء عمر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، انی اصبت مالا، اللہ کے رسول مجھے مال ملا ہے، لم اصب مثلہ قط، اس سے پہلے کبھی اتنا اچھا مال مجھے نہیں ملا تھا. کان لی مئۃ رأس فاشتریت بها مئۃ سهم من خیبر من اہلها، اللہ کے رسول مجھے اس میں کیا کہتے ہیں میرے خاندان کے لیے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں 100,000 سے زیادہ بڑھ کر فائدہ اس زمین کا ہے جو اس زمین میں ہے، وہ زمین مجھے ملی ہے. وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کی طرف لوٹا دوں، اللہ کے نام صدقہ کر دوں تاکہ اللہ کا تقرب مجھے حاصل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، فَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلَ الثَّمَرَ، اس اصل زمین پر اپنا قبضہ رکھو، اپنا نام رکھو، اور اس سے جو پھل فروٹ جو نکلے، اس سے جو غلہ اناج نکلے، اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر دو. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. تو بہرحال 2-3 حدیث آپ کیا میں نے رکھا ہے اس آیت کو کا صحیح معنی مفہوم سمجھنے کے لیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.